بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقتدی کو امام کی ہر فعل اور ہر رکن میں متابعت کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی امام جو بھی فعل ادا کرتا ہے، جو بھی رکن ادا کرتا ہے، مقتدی کو اس رکن کو امام کے بعد فالو کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی مثالیں میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتلائی تھی، لیکن آج اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اگر مقتدی تکبیر تحریمہ یعنی رکعت باندھتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اگر مقتدی تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ کہتا ہے یا امام سے پہلے کہتا ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی دوسرا رکن مقتدی امام کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، اور اگر کوئی دوسرا رکن امام سے پہلے کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک شخص امام سے پہلے رکوع کر لیتا ہے یا امام سے پہلے رکوع میں سے پہلے اٹھ جاتا ہے، امام کے ساتھ گیا تو تھا لیکن اٹھ گیا پہلے، اور یہ اگر جان بوجھ کر وہ کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا اگر اس طرح کرتا ہے کہ وہ رکوع میں امام سے پہلے چلے جاتا ہے یا رکوع میں امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے اور اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ امام ابھی نہیں اٹھا ہے، یا اس کو اس بارے میں معلومات ہی نہیں تھی، تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ پلٹ کر پھر امام کو جوائن کر لے، امام جس حالت میں ہے اسی حالت میں پھر وہ لوٹ جائے، اور اگر وہ نہیں لوٹتا ہے تب بھی اس کی نماز صحیح ہی ہوگی۔ اب ایسے ہی آپ سجدے کی بھی مثال لے لیجئے، اگر کوئی شخص امام سے پہلے سجدے میں چلے گیا یا سجدے سے امام سے پہلے اٹھ گیا تو وہ جان بوجھ کر اگر ایسا کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر بھولے سے یا جہالت کی وجہ سے اگر کرتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ پلٹ کے آ جائے۔ جب اس کو احساس ہوگا کہ اس نے یہ پہلے کر لیا ہے امام سے تو اس کو پلٹ کے پھر امام کو جوائن کر لینا چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں بھی کرتا ہے تب بھی اس کی نماز صحیح ہوگی بھول ایسے کرنے کی حالت میں۔ اور اگر کوئی شخص رکوع کرتا ہے اور پھر اٹھ بھی جاتا ہے اس سے پہلے کہ ابھی امام نے رکوع ہی نہیں کیا، رکوع بھی کر لیا اور رکوع سے اٹھ بھی گیا اس سے پہلے کہ امام رکوع کرا، اور پھر سجدے میں بھی چلے گا اور اس سے پہلے کہ امام ابھی اپنا رکوع میں سے سر اٹھائے سجدہ اس نے کر لیا، تو ایسی صورت میں اگر وہ جان بوجھ کر اگر کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی اس کو یہ معلومات ہے کہ ایسا کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ ابھی وہ امام سے پہلے کر رہا ہے، امام نے ابھی سجدہ وغیرہ نہیں کیا ہے، رکوع میں ہی ہے امام، یہ جان بوجھ کر اگر وہ کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھولے سے کرے گا یا جہالت کی وجہ سے کرے گا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ اس کی وہ ایک رکعت جس رکعت میں اس نے اس طرح کیا ہے وہ ایک رکعت اس کی خراب ہو جائے گی۔ اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک رکعت بعد میں جب امام سلام پھیرے گا تو اس وقت اٹھ کر وہ ایک رکعت اس کو دوہرا لینا چاہیے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ امام کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں جوائن ہوتے ہیں، تو ایسا مقتدی جو ایک آدھ رکعت گزرنے کے بعد یہ دیر سے جوائن ہوتا ہے اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو مسبوق کی نماز کس طرح اس کو ادا کرنی چاہیے اس بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو مان لیجیے اگر مسبوق جو ہے ظہر کی نماز میں امام کے ساتھ آ کے دوسری رکعت میں جوائن ہوا، تو اب دوسری رکعت میں جوائن ہونے کے بعد امام جب آخری رکعت میں سلام پھیرے گا تو اس کو دوسرے سلام کے بعد اٹھنا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ امام کے پہلے سلام کے بعد ہی اٹھ جاتے ہیں اور دوسرے سلام کمپلیٹ ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سلام کمپلیٹ ہونے کے بعد
مسبوق کو اٹھنا چاہیے اور اٹھتے وقت اس کو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب وہ جائے گا پلٹ کر قیام میں تو وہ اپنی جو پہلی والی رکعت تھی، جو فرسٹ رکعت اس کی چھوٹ گئی تھی، وہ ادا کرے گا۔ یعنی پہلے وہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھے گا، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ پڑھے گا۔ یعنی کمپلیٹلی جیسا وہ پہلی رکعت ادا کرتا تھا ویسا اس کو پہلی رکعت کمپلیٹ کرنی ہوگی۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت آپ مان لیجیے مغرب کی آخری رکعت امام کے ساتھ اب آپ نے پڑھ لی، تو جب آپ اٹھتے ہیں مغرب کی تھرڈ رکعت میں آپ جوائن ہوئے تھے، تیسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی آپ نے، تو جب آپ اٹھتے ہیں اٹھ کر پہلی رکعت اپنی شروع کرتے ہیں تو پہلی رکعت آپ کی ہوتی ہے وہ، لیکن سیریل وائز اگر آپ دیکھیں تو وہ سیکنڈ رکعت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کو ایسے سچویشن میں وہ جو پہلی رکعت آپ کی ہوگی اسی میں آپ کو تشہد پڑھنا پڑے گا، کیونکہ تیسری رکعت تو آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی۔ اب جب آپ اپنی پہلی رکعت شروع کر رہے ہیں تو سیریل آرڈر میں اگر وہ دیکھیں تو دوسری رکعت کی طرح ہوتی ہے، تو اس رکعت میں آپ کو تشہد پڑھنا ہوگا۔ اور کبھی اب مقتدی جو ہے امام کے ساتھ جب پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو بعض چیزیں اس کو کرنا فرض نہیں ہوتی ہے، جو امام ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے اس کو ادا کر لیتا ہے، وہ اس کی طرف سے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، اب سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا اگر اکیلا شخص ہوگا تو اس پر فرض ہوگی، لیکن جب مقتدی ہوگا تو مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہوگا۔ امام اس کو پڑھ لے گا تو اس کی طرف سے فرض اٹھ جائے گا۔ اگر مان لیجیے جیسا ظہر کی نماز میں ہے، ظہر کی نماز میں امام زور سے نہیں پڑھتا ہے تو ایسی سچویشن میں آپ کو آہستہ پڑھنا سنت ہوگا، فرض نہیں ہوگا، فرض وہی امام جو پڑھ رہا ہے وہی ہوگا۔ اور اگر امام خاموش ہو گیا ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے حنبلی امام، تو اس وقت بھی آپ کو سورہ فاتحہ جلدی سے پڑھ لینا سنت ہوتا ہے۔ اور اگر امام دور ہے، آپ کو آواز نہیں آتی ہے، تو ایسے وقت بھی آپ کو آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا سنت ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بہرا شخص ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا ہے، تو وہ اگر دوسرے وہ بازو والے کو تکلیف دیے بغیر آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر امام کی آواز آ رہی ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن بہرحال اس کے کانوں پر امام کی آواز پڑھ رہی ہے تو اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی جب امام نماز پڑھاتا ہے تو اس کو 3 بار، اب یہ برسبیل تذکرہ بات نکل گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام کو قیام میں 3 مرتبہ سکوت اختیار کرنا ہوتا ہے، خاموش رہنا ہوتا ہے، پہلے سورہ فاتحہ سے پہلے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ شروع کرنے سے پہلے، پھر ضم سورہ ختم کرنے کے بعد، ضم سورہ ختم کرنے کے بعد امام پھر تھوڑی دیر خاموش رہے گا، اس میں آپ پھر کوئی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو تھا سورہ فاتحہ جو امام مقتدی کی طرف سے اٹھا لیتا ہے۔ ایسے ہی سجدہ سہو ہے، اب سجدہ سہو مان لیجیے مقتدی جو ہے امام کے پیچھے ایسی نماز پڑھ رہا ہے جس میں زور سے قرات نہیں کی جاتی ہے، ظہر کی نماز ہے، تو اس میں مقتدی کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جس میں اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، یا کوئی اور بھی نماز ہو، ظہر کی نہیں کوئی دوسری نماز بھی اگر ہے، مقتدی کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ وہ مقتدی کی غلطی ہے، اپنی غلطی، اور اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو چونکہ وہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے اس لیے اس پر سے سجدہ سہو ساقط ہو جائے گا، امام اس کے سجدہ سہو کو اٹھا لے گا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت ہے، اگر ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ امام کے پیچھے قرات کر رہے ہیں اور آپ مان لیجیے آپ کوئی آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو اب آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ضروری نہیں ہوگا کیونکہ آپ مقتدی ہیں۔ اب مقتدی کی طرف سے امام سجدہ تلاوت اٹھا لے گا سری نماز میں، وہ نماز میں یعنی جس میں قرات آہستہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح سترہ وہ چھڑی ہوتی ہے جو مقتدی جو امام کے سامنے رکھی جاتی ہے،
پھر وہ ایک ہاتھ لمبی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کی لمبائی کی اس کی لینتھ ہوتی ہے. تو اگر امام کے آگے سترا ہوگا تو مقتدیوں کے آگے سترا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اور دعائے قنوت ہے، اگر امام کے پیچھے آپ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو دعائے قنوت پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے. اسی طرح تشہد اول ہے، یعنی پہلا تشہد، یعنی مان لیجیے آپ جو ہے امام کے ساتھ دوسری رکعت میں آ کے ملے، 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، امام کی دوسری رکعت میں آ کے آپ ملے، تو آپ کی تو پہلی رکعت تھی وہ. اب اس کے بعد جب تیسری رکعت ہوگی تو تیسری رکعت میں آپ کی دوسری رکعت ہوگی اور امام کی تیسری رکعت ہوگی، تو آپ کی دوسری رکعت میں آپ کو تشہد پڑھنا تھا. لیکن چونکہ وہ امام کی تیسری رکعت ہے تو امام کا لحاظ رکھا جائے گا، اور وہ آپ کی تیسری آپ کو اس میں تشہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، امام آپ کی طرف سے تشہد اٹھا لے گا. اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، یہ بھی امام آپ کی طرف سے اٹھا لے گا. اور ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، یعنی ربنا لک الحمد کے بعد ہم یہ جو کہتے ہیں وہ بھی امام آپ کی طرف سے اٹھا لے گا. اور اگر مان لیجیے وہ 4 رکعت والی نماز چل رہی ہے، امام چوتھی رکعت میں ہے اور مقتدی آتا ہے اور امام کے سلام کہنے سے پہلے وہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تو یہ ایسا مانا جائے گا کہ اس کو رکعت مل گئی، اگرچہ اس نے طمانینت بھی نہیں ادا کی، یعنی ابھی وہ رکعت باندھ کر بالکل اسٹریٹ بھی نہیں ٹھہرا، اطمینان بھی اس کے پورے اعضاء ایک جگہ رکے بھی نہیں، طمانینت بھی نہیں ہے. طمانینت فرض ہے، لیکن طمانینت ابھی نہ بھی آئی اور امام نے سلام پھیر دیا، تو صرف اگر اس نے تکبیر تحریمہ بھی اگر کہہ لی تو وہ رکعت اس نے پا لی. مقتدی اگر امام کے ساتھ پہلی رکعت کے رکوع میں اگر شامل ہو جاتا ہے تو وہ یہ مانا جائے گا کہ اس نے وہ رکعت پا لی. اور اگر رکوع میں نہیں بھی ملتا ہے، امام سجدے میں چلے جاتا ہے، تب بھی ہر حال میں مقتدیوں کو یہ چاہیے کہ وہ امام کو فالو کر لیں. عموماً ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام جب سجدے میں ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو رکعت تو نکل گئی، اب کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام سجدے میں ہو یا اٹھ کر وہ جلسے میں ہو، آپ کو بہرحال امام کے ساتھ جوائن ہو جانا چاہیے، اگرچہ وہ آپ کی رکعت محسوب کاؤنٹ نہیں ہوگی.